اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ اسی لیے میں نے خود آپ کو فون کیا ہے کہ آپ مجھے اس بارے میں تفصیل بتا دیں۔ عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارے والدین نیک فطرت ہیں اور خاص طور پر تمہاری والدہ تو انتہائی نیک بخت ہیں۔ وہ نیک شیار، انتہائی سخی اور انتہائی ہمدرد شخصیت ہیں، اس لیے ایسے اشخاص پر شیطان اور اس کی کسی طاقت کا آسانی سے قبضہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیطان کی مکارانہ اور شاطرانہ تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ عام انسان اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شیطان کو معلوم ہے کہ تم اس کا ایک بہت بڑا حربہ ناکارہ کرنے کے لیے نکل رہے ہو، کیونکہ کالا جادو خالص شیطانی عمل ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں سوائے ان کے جو صرف دکاندار ہیں، انہوں نے اپنی روحیں شیطان کو سونپ رکھی ہوتی ہیں، اس لیے وہ بھی ہر حربہ استعمال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ تمہارے کالے جادو کے خلاف کام کرنے کا معلوم ہوتے ہی شیطان اور شیطانی قوتوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ تم اپنی ذہانت، کارکردگی، خلوص اور محنت سے آگے ہی بڑھتے رہو گے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ساتھ تمہیں حاصل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارے اندر جدوجہد کا جذبہ کبھی ماند نہیں پڑتا، اس لیے انہیں کالے جادو کے سب سے بڑے مرکز چوراس محل اور اس کی سب سے بڑی نشانی کلجوگ کی تباہی کا یقینی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے تمہارے خلاف ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ جب تم کافرستان براہ راست ان شیطانی طاقتوں کے مقابل آؤ گے تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہوگا آگے بڑھنے کا، واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا، کیونکہ درمیان میں تمہاری واپسی تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ناقابل تلافی حد تک نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس لیے تمہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے وہ تمہارے والدین کے پاس جا کر انہیں بتائیں گے کہ تم اس وقت انتہائی خراب حالت میں فلاں جگہ موجود ہو، اور انہیں کوئی ایسا ثبوت بھی دیں گے کہ تمہارے والدین تمہاری محبت میں دیوانہ وار دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں وہ انہیں پہنچانا چاہتے ہوں گے۔ گو ان پر وہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، لیکن بہرحال اس جگہ جانے کے بعد ان پر اثرات ضرور مرتب ہوں گے، اور یہ اثرات اتنے سخت ہوں گے کہ وہ دونوں شدید بیمار ہو جائیں گے، اور پھر ان کی اس خوفناک بیماری کی اطلاع تمہیں کافرستان میں پہنچائی جائے گی، اور تم اس کی تصدیق بھی کر لوگے، تو پھر تم سب کچھ بھول بھال کر واپس دوڑو گے اور ان کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، اور پھر یوں سمجھو کہ چراغوں میں روشنی نہ رہے گی۔ اس لیے پہلے اس معاملے کو ختم کراؤ، علامہ حسن خان نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تو عمران سمیت سب کے چہرے حیرت کا مرکز بن گئے۔ وہ انتہائی خطرناک سکیم ہے، لیکن یہ مرکز پاکیشیا میں کہاں ہے؟ اس کی کیا تفصیل ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس مرکز کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ ہر عمل کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اور ان کی پابندی کرنا لازمی ہوتی ہے۔ البتہ اتنا اشارہ دیا جا سکتا ہے کہ پاکیشیائی دارالحکومت کے شمال مغربی نواحی علاقے میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام دیوان پورا ہے۔ چند ہزار افراد پر مشتمل یہ قصبہ ہے۔ وہاں بڑے بازار میں ایک چائے کا ہوٹل ہے جس کا مالک سیٹھ برخوردار ہے۔ اس سے تمہیں آگے بڑھنے کا راستہ مل سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ ماورائی سلسلہ ہے۔ تمہاری سیکرٹ ایجنسی جیسا کام نہیں ہے کہ تم اسے راڈز میں جکڑ کر اور کوڑے مار کر اس سے سب کچھ معلوم کر لوگے۔ وہ انتہائی شاطر آدمی ہے۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، علامہ حسن خان نے بات کرتے کرتے اچانک کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ سب ساتھی حیرت سے منہ کھولے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ عجیب دنیا ہے، چھوٹے سے قصبے میں وہ کیوں رہتا ہے؟ یہاں دارالحکومت میں آ جائے۔ صفدر نے کہا، اس دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی پابندی کا شکار ہوتا ہے، اب اس سیٹھ برخوردار سے ملنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، لیکن کیسے عمران صاحب کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے؟ اب صفدر نے پوچھا۔ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی کمزوری بہرحال ہوتی ہے، اور اگر اس کمزوری کو درست انداز میں استعمال کیا جائے تو شاطر سے شاطر آدمی بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس لیے پہلے وہاں جا کر اس کی کوئی کمزوری تلاش کرنا ہوگی اور پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، تو کیا ہم سب وہاں جائیں گے؟ صفدر نے کہا، نہیں، تم نے کافرستان جانا ہے، یہاں میں ٹائیگر کو ساتھ لے جاؤں گا۔ قصبہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہاں بہرحال ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہوتا ہے، اور یہ لوگ ویسے بھی دوسروں کی کمزوریوں کی توہ میں رہتے ہیں، اس لیے ٹائیگر یہ کام تیزی سے اور آسانی سے کر لے گا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ صفدر نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، ضرورت پڑی تو میں تمہیں کال کر لوں گا، لیکن ابتدائی طور پر وہاں چھوٹے سے قصبے میں اتنے سارے افراد کا جانا ہر آدمی کو چونکا دے گا۔
इमरान ने कहा तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। छोटे से चाय के होटल में 3 मेज़ें और 12 कुर्सियां रखी हुई थीं। एक तरफ काउंटर था जिसके पीछे स्टूल पर एक ऊंचा लंबा और खूब मजबूत जिस्म का मालिक शख्स बैठा हुआ था। इसकी आंखें छोटी लेकिन इनमें सांप की आंखों जैसी तेजी और चमक थी। इसके सर पर बालों का गुच्छा सा था। बड़ी बड़ी और अकड़ी हुई मूंछें और तंग पेशानी का मालिक न सेठ बरखुरदार था, जबकि दुकान के सामने चाय तैयार होती थी और एक आदमी वहां मौजूद था जो तेजी से चाय बनाने में मसरूफ था। 2 लड़के होटल में बैठे हुए अफराद को चाय की प्यालियां सर्व करने में मसरूफ थे। ये यहाँ का रोज़ का मामूल था। दीवानपुरा के रहने वाले सेठ बरखुरदार की चाय के बेहद दिलदादा थे, क्योंकि सेठ बरखुरदार की चाय बेहद लजीज होती थी और यहाँ के लोग फारिग वक्त में यहाँ आने और चाय पीने को दुनिया की सबसे बड़ी राहत व तफरी समझते थे। और बाज़ औक़ात लोग अपने मेहमानों को भी साथ ले आते थे और बड़े फ़ख्र से उन्हें सेठ बरखुरदार की चाय पिलाते थे और मेहमान चाय की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते थे। यही वजह थी कि छोटा सा कस्बा होने के बावजूद सुबह से रात गए तक सेठ बरखुरदार के होटल पर हर वक्त गहमा गहमी नजर आती थी। काउंटर के सामने 2 बड़े बाजुओं वाली कुर्सियां मौजूद थीं। सेठ बरखुरदार से मिलने कोई आता तो सेठ उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाता था और फिर उसके लिए होटल की खुसूसी चाय तैयार की जाती थी। उस वक्त सेठ बरखुरदार अपने सामने मौजूद एक कापी पर लिखे हुए हिसाब किताब को चेक कर रहा था। ये हिसाब किताब एक आदमी रोज़ाना रात को आकर लिखता था, जिसमें दूध और चाय के तमाम अखराजात दर्ज होते थे, और सुबह सेठ बरखुरदार सबसे पहले इस हिसाब किताब को चेक करता था ताकि इसे साथ साथ मालूम होता रहे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की जा रही। हिसाब किताब चेक करने के बाद इसने कापी बंद की और फिर उसे उठाकर काउंटर के नीचे रख दिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे, क्योंकि हिसाब किताब के मुताबिक वो अच्छे खासे मुनाफा में जा रहा था। इसी लम्हे एक दरमियाने कद का आदमी जिसने मकामी लिबास पहना हुआ था दुकान में दाखिल हुआ तो सीनी बरखुरदार बेइख्तियार चौंक पड़ा। इसकी तेज़ नज़र इस आदमी पर जिमसी गई। वो सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता हुआ उसके पास आकर रुक गया। मेरा नाम बाली है और मैं पहाड़पुर से आया हूँ, इस आदमी ने बड़े स्पाट से लहजे में कहा। फिर मैं क्या करूं? चाय पीनी है तो उधर खाली कुर्सी पर बैठ जाओ, सेठ बरखुरदार ने भी सपाट लहजे में कहा। मुझे कालू कारीगर ने भेजा है, बाली ने सर झुकाते हुए कदरे पुरस्रार से लहजे में कहा तो सेठ बरखुरदार बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह अच्छा, 1 मिनट, सेठ बरखुरदार ने कदरे बोकिलाए हुए लहजे में कहा और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। आओ ऊपर चलते हैं, सेठ बरखुरदार ने एक साइड पर बनी हुई सड़ेओहे की तरफ इशारा करते हुए कहा और साथ ही इसने चाय बनाने वाले आदमी को पीछल चाय ऊपर भेजने का कह दिया। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर एक छोटे से सहन नुमा हिस्से में पहुंच गए, जिसके बाद बरामदा और एक कमरा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। सेठ बरखुरदार ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और फिर वो बाली को इशारा करते हुए खुद अंदर दाखिल हो गया। यहाँ एक बड़ी सी मेज़ के गिर्द 4 कुर्सियां मौजूद थीं। एक तरफ लोहे की एक बड़ी सी अलमारी पड़ी हुई थी। बैठो, तुम पहली बार यहाँ आए हो? सेठ बरखुरदार ने कहा। हाँ, मुझे यहाँ तुम्हारे पास पहली बार भेजा गया है, बाली ने कहा और फिर मेज़ की साइड पर रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कमरे में एक लड़का दाखिल हुआ जिसके हाथ में भाप निकालती हुई चाय की प्याली थी। उसने वो प्याली बाली के सामने रख दी। अब कोई ऊपर ना आए, समझे? सेठ बरखुरदार ने कदरे सख्त लहजे में कहा। जी अच्छा, इस लड़के ने जवाब दिया और वापस चला गया तो सेठ ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी, जबकि बाली इस दौरान मज़े ले लेकर गर्म चाय इस तरह पी रहा था जैसे चाय बर्फ से बनाई गई हो। हाँ, अब बोलो, कालू कारीगर ने क्या कहा है? सेठ बरखुरदार ने कहा। उसने कहा है कि सारा मामला बदल गया है, अब वो इमरान यहाँ तुम्हारे पास आ रहा है, बाली ने कहा तो सेठ बरखुरदार बेइख्तियार उछल पड़ा। मेरे पास क्यों? क्या हुआ है? सेठ बरखुरदार ने हैरत भरे लहजे में कहा। कालू कारीगर ने बताया है कि उसने काफिरस्तान के एक आदमी से बात की है जो रोशनी का आदमी है और उसने सारी साजिश का भांडा फोड़ दिया है, बल्कि इसने इसे कहा है कि वो पहले यहाँ से निमट कर काफिरस्तान आए और साथ ही तुम्हारा नाम भी बता दिया है। बाली ने कहा। मेरा नाम? लेकिन वो मेरे पास आकर क्या करेगा? मैं तो उसे चाय पिला सकता हूँ, सेठ बरखुरदार ने कहा। कालू कारीगर ने कहा है कि तुम फौरी तौर पर अपनी तमाम ताकतों को वापस भेज दो, वरना वो पहचान जाएगा कि तुम सिर्फ चाय फरोश नहीं हो। वो तुमसे कालू कारीगर के बारे में तफसील मालूम करेगा
لیکن اگر تمہارے پاس کوئی طاقت نہ ہوئی تو پھر وہ مایوس ہو کر واپس چلا جائے گا۔ بالی نے کہا، لیکن میرا تو سارا بزنس ہی ختم ہو جائے گا۔ یہی طاقتیں تو گاہک کے گھیر کر لاتی ہے۔ پھر رات کو جو لوگ خفیہ طور پر دور دور سے میرے پاس کام کرانے آتے ہیں ان کے کام کیسے ہوں گے، اور پھر میرا تو سب کچھ ہی چھن جائے گا۔ وہ عورتیں جن کو میں نے اپنی کالی طاقتوں کی مدد سے قابو میں کیا ہوا ہے وہ سب بگڑ جائیں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ سیٹھ برخوردار نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور اگر کالو کاریگر چاہے تو یہ کام ویسے بھی ہو سکتا ہے۔ تمہاری ساری طاقتیں ایک لمحے میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہیں اور ساتھ ہی تمہارا گلا کاٹ کر تمہارا خون پی سکتی ہیں۔ یہ مستقل طور پر نہیں ہو رہا، صرف اس آدمی عمران کو مایوس کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ بالی نے قدرے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو سیٹھ برخوردار نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس آدمی کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ سیٹھ برخوردار نے پوچھا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو کالو کاریگر یہ کام آسانی سے کر سکتا تھا، اور کافرستان کے بڑے بڑے پنڈت اور رشی اس طرح پریشان نہ ہوتے۔ کالو کاریگر اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم وہی کرو جو کالو کاریگر کہہ رہا ہے۔ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ بالی نے کہا، یہ آدمی میرے پاس آ کر کیا کرے گا؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، اور پھر اسے کیسے معلوم ہو جائے گا کہ میرے پاس کالی طاقتیں ہیں؟ سیٹھ برخوردار نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ سیٹھ برخوردار، یہ آدمی ایسی باتوں کی بہت دور سے ہی بو سونگ لیتا ہے، اور اگر اسے ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو پھر تمہاری طاقتیں بھی تمہیں اس سے نہ بچا سکیں گی، بالی نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کالو کاریگر کا حکم تو میں نہیں ٹال سکتا، سیٹھ برخوردار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور اس نے الماری کھولی اور اندر موجود ایک بڑا سا پنجرا اٹھا کر اس نے باہر میز پر رکھا۔ پھر اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور دوسرے لمحے کمرے میں ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے بہت سے بڑے بڑے پرندے پھڑ پھڑتی ہوئے باہر نکلتے جا رہے۔ چند لمحوں بعد آواز میں بند ہو گئیں تو سیٹھ برخوردار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بس اب ٹھیک ہے، تم گواہ ہو کہ میں نے سب کو واپس بھجوا دیا ہے۔ اب میں خالی سیٹھ برخوردار ہوں، سیٹھ نے اس طرح گلوگیر لہجے میں کہا جیسے ہفت اقلیم کی دولت دے کر اب خود مفلس اور فلش رہ گیا ہو۔ ہاں، اور اب دوسرا پیغام بھی سن لو، بالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرا پیغام؟ وہ کیا ہے؟ سیٹھ برخوردار نے چونک کر پوچھا۔ وہ آدمی تم سے ہر طریقے سے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے کالو کاریگر کا نام زبان پر نہیں لانا۔ کچھ بھی ہو جائے یہ نام تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو کالو کاریگر کو، وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور بیٹھا تمہاری گردن توڑوا سکتا ہے۔ اس نے ایک اشارہ کرنا ہے اور سیٹھ برخوردار چائے والے کی گردن ٹوٹ سکتی ہے۔ بالی نے کہا، میرا دماغ خراب ہے کہ میں اس آدمی کے سامنے کالو کاریگر کا نام لوں گا اور پھر وہ میرے پاس آ کر کیا کرے گا؟ یہ سب کالو کاریگر کو میرے دشمنوں نے بہکایا ہے، سیٹھ برخوردار نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا نام باقاعدہ کافرستان میں لیا گیا ہے۔ ویسے تو بڑی آسان سی بات تھی کہ تمہاری گردن توڑوا دی جاتی تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا، لیکن کالو کاریگر کے لیے تمہاری خدمات بہت اہم ہیں، اس لیے تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، لیکن خیال رکھنا جیسے ہی تمہاری زبان پر کالو کاریگر کا نام آیا تمہاری گردن ایک لمحے میں ٹوٹ جائے گی۔ اب میں چلتا ہوں، چائے کا شکریہ، ایسی لذیذ چائے واقعی تم ہی پلوا سکتے تھے، بالی نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سیٹھ برخوردار بھی اس کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر کاؤنٹر کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، جبکہ بالی سیڑھیاں اتر کر نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن اب سیٹھ برخوردار کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے بیٹھا پہلو بدلتا رہا، لیکن بے چینی اس کے دل میں اس طرح بڑھتی جا رہی تھی جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ پھر اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں، سیٹھ برخوردار نے چائے بنانے والے سے کہا۔ اچھا سیٹھ، اس آدمی نے جواب دیا تو سیٹھ برخوردار دکان سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک چوڑی سی گلی کے اندر سے ہو کر ایک قدرے بڑی سڑک پر آ گیا۔ وہاں ایک خاصا بڑا اور کشادہ مکان انتہائی جدید تعمیر کا نظر آ رہا تھا۔ اس پر سیٹھ برخوردار کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ گیٹ پر ایک مسلح دربان بھی کھڑا تھا۔ اس نے سیٹھ کو سلام کیا۔ خیال رکھنا، آج میں کسی سے نہیں ملوں گا، سیٹھ برخوردار نے دربان سے کہا اور پھر پھاٹک کا چھوٹا حصہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بڑے سے صحن اور برآمدے سے ہوتا ہوا وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔
اس نے سامنے ریک میں موجود شراب کی بوتلوں میں سے ایک بڑی سی بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن کھولا اور پھر آرام کرسی پر بیٹھ کر اس نے بوتل کو براہ راست منہ سے لگا لیا۔ ایک بوتل پینے کے بعد اس نے اسے ایک طرف رکھی ہوئی ٹوکری میں اچھال دیا اور اٹھ کر ایک اور بوتل اٹھا لی۔ اسے کھول کر وہ دوبارہ آرام کرسی پر بیٹھا اور اس بار اسے مسلسل پینے کی بجائے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ لیکن ابھی بوتل آدھی ختم ہوئی تھی کہ اس کے چہرے پر غنودگی سی چھانے لگی اور پھر شاید اس کے ہاتھ سے بوتل پھسل گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریک پردہ پھیلتا چلا گیا۔ پھر جس طرح اس کے ذہن پر تاریک پردہ پھیلا تھا اس طرح آہستہ آہستہ سمٹتا چلا گیا، اور پھر جیسے ہی اس کا شعور بیدار ہوا اس کے ذہن میں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے بالی کا آنا اور کالو کاریگر کے حکم پر اس کا پنجرا کھول کر تمام شیطانی طاقتوں کو واپس کرنا کسی فلم کے مناظر کی طرح گھوم گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دے۔ لیکن پھر اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے چونک کر سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن شاید اس کے جسم نے اس کے ارادے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر ہلکی سی دھند کا پردہ سا تھا جس کی وجہ سے اسے صاف نظر نہ آ رہا تھا، لیکن اسے یہ بات واضح نظر آ رہی تھی کہ اس کے سامنے کرسیوں پر دو انسانی ہیولے موجود ہیں۔ وہ کالو کاریگر نے مجھ پر رحم کھایا اور دو طاقتیں واپس کر دی ہیں۔ سیٹ برخوردار کے ذہن میں یہ فکرہ گونجا اور اس کے ساتھ ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں جھمکا سا ہوا اور اب اسے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے افراد عام انسان نظر آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا کہ وہ اپنے اس کمرے میں نہ تھا جہاں بیٹھ کر وہ شراب پیتا رہا تھا۔ یہ جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں آتش فشاں پھٹ رہے ہوں۔ عمران کی کار تیزی سے دیوان پورا قصبے کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر ٹرک تو کبھی کبھار نظر آ رہے تھے لیکن کاروں کی تعداد خاصی کم تھی۔ اس نے ٹائیگر کو ہدایات دے کر دیوان پورا بھجوا دیا تھا، اور آج ٹائیگر کی طرف سے کال آنے پر وہ خود اپنی کار میں دیوان پورا کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ مسلسل ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور اس کی توقع کے مطابق ابھی آدھے گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ پھر ایک موڑ موڑتے ہی اس نے بے اختیار بریک لگا دیے، کیونکہ موڑ موڑتے ہی ایک آدمی دونوں ہاتھ اٹھائے سڑک کے عین درمیان میں اس طرح کھڑا تھا کہ جب تک سڑک کی سائیڈ پر کار نہ اتاری جائے تو اسے بچایا نہ جا سکتا تھا، اور وہاں سڑک کی سائیڈ میں کافی گہرائی تھیں اور تیز رفتار کار نہ صرف الٹ سکتی تھی بلکہ نہ جانے کتنی قلابازیاں بھی کھانی ضروری تھیں۔ اس لیے عمران نے بریک لگائے اور کار اس آدمی کے سامنے جا کر رک گئی، اور اب عمران نے غور سے دیکھا تو اسے یہ آدمی عجیب سا دکھائی دیا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور سر کے بال بھی کاندھوں تک تھے۔ اس نے سرخ رنگ کا کھلے گھیرے کا کرتا اور شلوار پہنی ہوئی تھی۔ ایک سیاہ رنگ کی چادر اس کے دونوں کاندھوں پر موجود تھی۔ کار رکتے ہی وہ تیزی سے سائیڈ پر ہوا اور پلک جھپکتے ہی وہ کار کا دروازہ کھول کر سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں بے حد پھرتی تھی، حالانکہ بظاہر اس کی عمر کافی دکھائی دے رہی تھی۔ عمران نے اس کے بیٹھتے اور دروازہ بند ہوتے ہی لاشعوری طور پر کار آگے بڑھا دی۔ میرا نام رفیق ہے، تم جس سے ملنے جا رہے ہو اس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے تاکہ تم آگے نہ بڑھ سکو، اور اسے اصل نام زبان پر لانے سے روک دیا گیا ہے۔ کار روکو، کار روکو۔ اس آدمی نے تیزی سے خود ہی بولتے بولتے یکلخت اس طرح چیختے ہوئے کہا کہ عمران نے لاشعوری طور پر بریک لگائی، اور اس کے ساتھ ہی وہ آدم جس پھرتی سے اندر بیٹھا تھا سے بھی زیادہ پھرتی سے باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے وہ کھڑکی پر جھک گیا۔ سنو آخری بات، اسے شراب پلا دی گئی ہے، نشے میں وہ اصل نام لے دے گا، رفیق نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور تیزی سے مڑا اور اس طرح دوڑتا ہوا سڑک کی سائیڈ پر گہرائی میں اترتا چلا گیا کہ عمران حیرت سے پلکیں جھکاتا رہ گیا۔ وہ خود اپنے آپ کو پھرتیلا سمجھتا تھا، لیکن اس رفیق کی پھرتی دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گیا تھا۔ رفیق نے اب تک جو کیا تھا اور جو کچھ کہا تھا، اس دوران عمران کو ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کا موقع نہ ملا تھا یا دانستہ موقع نہ دیا گیا تھا۔ لیکن رفیق کے گہرائی میں اترتے ہی اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور اس کے ساتھ ہی کار آگے بڑھا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطانی طاقتیں اپنے دفاع کے لیے حرکت میں آ گئی ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ اصل نام کیا ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے جسے اصل کہا گیا ہے؟ کیا وہ پاکیشیا میں کالے جادو کے نیٹ ورک کا سرغنہ ہے؟ عمران کے ذہن میں گونجا اور اس کے ساتھ ہی اسے علامہ حسن خان کا وہ فقرہ یاد آ گیا کہ سیٹ برخوردار سے تمہیں آگے بڑھنے کا راستہ مل سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیٹ برخوردار منزل نہیں بلکہ نشان منزل ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے قصبے کے آثار دکھائی دینے لگے، اور پھر سڑک کی سائیڈ پر لگا ہوا ایک دیوہیکل بورڈ نظر آنے لگ گیا جس پر حکومت کی طرف سے قصبے کا نام اور اس کا مختصر سا تاریخی پس منظر، آبادی کی تعداد اور ایسی ہی دوسری ضروری معلومات درج تھیں۔ ایسے بورڈ حال ہی میں پورے دارالحکومت میں لگائے گئے تھے۔
टाइगर ने फ़ोन पर कहा था कि कस्बे में दाखिल होते ही एक सुर्ख रंग का बोर्ड नजर आएगा जिस पर किसी फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ ही एक चार दीवारी से बंद अहाता है। टाइगर वहीं मौजूद है। इमरान ने अब कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और सुर्ख रंग का बोर्ड तलाश करने लगा और फिर थोड़ा आगे जाकर जैसे ही वो एक तंग सा मोड़ मुड़ा तो उसे सुर्ख रंग का एक जहाजी साइज का बोर्ड नजर आने लगा। उसने कार बोर्ड के करीब जाकर रोक दी। बोर्ड के अकब में वसी चार दीवारी थी और उसका बड़ा सा गेट सामने के रुख पर था, लेकिन यह गेट बंद था। इमरान ने मखसूस अंदाज में 3 बार हान बजाया तो फाटक खुला और एक मुसल्लाह आदमी बाहर आ गया। किससे मलना है? इस आदमी ने करीब आकर कदरे सख्त लहजे में कहा। टाइगर होगा यहाँ, दारुल हुकूमत से आया है। इसे कहो कि अली इमरान बाहर मौजूद है। इमरान ने कहा। अच्छा, इस आदमी ने कहा और तेजी से वापस मोड़कर फाटक में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फाटक खुला तो टाइगर बाहर आ गया। उसने करीब आकर इमरान को सलाम किया। इस दौरान अकब में फाटक खुल गया था। बॉस, आप कार अंदर ले आएं, फिर बात होगी, टाइगर ने कहा और एक साइड पर हो गया तो इमरान ने कार अंदर की तरफ मोड़ दी। वसी और अरीज चारदीवारी के अंदर कोने में 2 इमारतें बनी हुई थीं। बाकी पूरा एरिया खाली था। अलबत्ता एक इमारत फाटक की साइड पर बनी हुई थी। फाटक खोलने वाले मुसल्ला आदमी ने इमरान को कार एक साइड पर करके फाटक के करीब रोकने का कहा तो इमरान ने कार वहीं मोड़कर और ज़रा आगे करके रोक दी। इस दौरान टाइगर भी वापस आ गया था। चली बास, टाइगर ने कहा तो इमरान दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। फिर बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर वो दोनों एक सिटिंग रूम के अंदाज में बने हुए कमरे में पहुंच गए। बॉस, ये बज़ाहिर फैक्ट्री एरिया है, लेकिन दरअसल ये मनशियात के स्मगलरों का वेयर हाउस है। यहाँ का इंचार्ज करामत है। इसी दारुल हुकूमत से राब्ता किया गया है। करामत का यहाँ काफ़ी होल्ड है, इसलिए मैंने करामत से कहा कि वो इस सेठ बरखुरदार के बारे में हमें तफसीलात बताए तो उसने एक आदमी को कॉल किया। उसका कहना है कि ये आदमी सेठ बरखुरदार के पास 10 साल तक उसके घर में काम करता रहा है। अब वो काम छोड़ चुका है, लेकिन सेठ बरखुरदार के बारे में इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अभी ये आदमी नहीं पहुंचा, बस आने ही वाला होगा। टाइगर ने बैठते ही तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने सलाम किया और फिर वो खाली कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम हामिद है साहब और मैं सेठ बरखुरदार के पास काम करता रहा हूँ। कामत साहब ने हुक्म दिया है कि मैं आपसे मिलूं। आने वाले ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। ये बताओ, हामिद के सेठ बरखुरदार का काले जादू से क्या ताल्लुक है? इमरान ने कहा तो हामिद बेइख्तियार चौंक पड़ा। वो, मैं समझा था कि आप कुछ और पूछेंगे। बहरहाल ये बात तो सब जानते हैं कि दीवानपुरा में सेठ बरखुरदार से बड़ा आमिल काले जादू का और नहीं है, हामिद ने कहा। लेकिन हमने सुना है कि इसका चाय का होटल है, जबकि ऐसे काम करने वाले दूसरा काम तो नहीं किया करते, इमरान ने कहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सेठ बरखुरदार दौलत इकट्ठी करने के पीछे पागल है। इसका बस नहीं चलता कि वो ज़मीन खोद कर दौलत निकाल ले, इसलिए वो ये होटल वाला काम भी कर रहा है, क्योंकि चाय के कारोबार में मुनाफा की शरह बहुत ज़्यादा है और सुना कि वहाँ हर वक्त रश रहता है, और ऐसा भी काले जादू की ताकतों की वजह से होता है। वो ताकतें दूर दूर से ग्राहकों को घेर कर ले आती हैं, हामिद ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ज़रूरी है कि वो कारोबार करके दौलत कमाए। ये शैतानी ताकतें उसे दौलत नहीं ला कर दे सकतीं, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम जनाब, कोई पाबंदी होगी, वरना सेठ बरखुरदार का बस चले तो वो दीवानपुरा के हर घर से दौलत उठा ले, हामिद ने जवाब दिया। काले जादू का काम वो कब करता है और क्या करता है? इमरान ने पूछा। ये काम वो रात को करता है। रात 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया हुआ है इसने, और लोग दूर दूर से इसके पास आते हैं और वो उसे मुँह मांगा मुआवजा भी देते हैं, हामिद ने जवाब दिया। इसके पास कौन सी ताकतें हैं? इमरान ने पूछा। जनाब, मुझे तो मालूम नहीं, अलबत्ता कभी कभार घर में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थीं जैसे बड़े बड़े परिंदे उड़ रहे हों। उनके प्रों से निकलने वाली आवाज़ में साफ सुनाई देती थी, और कभी किसी के मकरू अंदाज में बोलने की आवाज़ आती थी। इस तरह और भी बेशुमार बातें हैं, हामिद ने जवाब दिया। तुमने इसकी मुलाजमत क्यों छोड़ दी? इमरान ने पूछा। वो बेहद कंजूस आदमी है जनाब, पैसा रू रू कर खर्च करता है, लेकिन इसके मुलाजिम भी उसकी शैतानी ताकतों के काबू में होते हैं, इसलिए कोई ना इसके खिलाफ बोल सकता है और ना ही इसे छोड़ सकता है।
لیکن میری جان اس طرح چھوٹ گئی کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، لیکن چونکہ میری غلطی سے اسے خاصا مالی نقصان نہ ہوا تھا، اس لیے اس نے مجھ پر رحم کھا کر مجھے ملازمت سے نکال دیا۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ حامد نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ کالا جادو کس طرح کرتا ہے؟ عمران نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم، البتہ وہ ان لوگوں سے جن کے لیے کام کراتا ہے، ان کے مخالفوں کے اترے ہوئے ناخن، ان کے سروں کے بال، ان کی وہ ٹوٹی ہوئی کنگھی جو ان کے زیر استعمال رہی ہو، ان کا بول و براز، تھوک غرضے کے ہر وہ غلیظ چیز جو منگوائی جا سکتی ہے منگواتا ہے، اور پھر ان چیزوں کے ذریعے اس پر کسی شیطانی طاقت کی بھینٹ دے کر اس آدمی پر مقرر کر دیتا ہے جس پر کالا جادو کرنا ہو، اور پھر یہ چیزیں کسی پرانے قبرستان، کنویں گھرا کسی اور جگہ بھجوا دیتا ہے۔ حامد نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا تو عمران اور ٹائیگر دونوں اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ گندگی بھی عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب، یہ کالا جادو ہے، انتہائی خوفناک سری الاثر جادو ہے۔ اس میں خنزیر، الو، چمگادڑ کا گوشت اور گندگی نہ صرف کھائی جاتی ہے بلکہ مخالفوں کو کھلائی بھی جاتی ہے۔ عورتیں تو ہر حد کراس کر جاتی ہیں، اپنے شوہروں، خوش دامنیوں، جیٹھانیوں، دیورانیوں، غیر شرعی تعلقات رکھنے والوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتی ہیں، اور ایسے بھیانک اقدام کیے جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ حامد نے کہا تو عمران اور ٹائیگر کے جسموں میں سردی کی لہریں سی دوڑنے لگیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سیٹ کی مرضی کے بغیر تو اسے ہاتھ تک نہ لگایا جا سکتا ہوگا۔ عمران نے کہا، Like, comment, share, press the bell icon.